آسان لفظ کہہ دیواں کہ کوئی بندہ اپنا جاہ و جلال وکھا کے عزت کھو رہا ہے، اپنا جاہ و جلال وکھا کے عزت نو کھو رہا ہے کہ میں عزت والا بن جاواں۔ اور کئی ایسے بھی غریب ہیں جڑے منت کر کر کے عزت مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، عزت نہ جاہ و جلال وکھا کے کھوئی جا سکتی ہے، نہ منت کر کے منگی جا سکتی ہے۔ عزت میرے رب دے کیسا تحفہ ہے، وہ تو عز من تشاء، میرا رب جنوں چاہے عطا فرما دیندا۔ عزت ایک ایسا تحفہ ہے۔ اس عزت کو حاصل کرنے واسطے قرآن و حدیث نے، میرے مصطفیٰ دی سیرت نے، صورت نے بڑے بڑے نسخے عطا فرمائے نے کہ بندیا تو عزت والا کس طرح بن سکنا ہے۔ شریعت نے سانوں دسیا عزت والا بننے واسطے، اور جملہ تہاڈی نظر ہے کہ پانی جڑا ہے نا، اے صحراواں تو نہیں ملتا، دریاواں تو ملتا ہے۔ کدی کسی نے صحرا تو پانی نہیں لیا، پانی جدوں بھی لے گا دریا تو ملے گا۔ اسی طرح عزت دنیا دارہ تو نہیں ملے گی، عزت جدوں بھی ملے گی میرے مصطفیٰ دے غلامہ تو ملے گی، میرے مصطفیٰ دے در دولت تو ملے گی۔ پانی صحرا تو نہیں مل سکتا، عزت دنیا دار کیے دے سکے گا۔ پچھلے دنوں کی الیکشن دا دور سی، ہر بندہ دوڑ رہا سی، جس بندے دی جتنی سپیڈ سی اپنی فل سپیڈ دے اندر کہ میں عزت والا بن جاواں، میرا تعلق کسے اعلیٰ دے نال ہو جائے۔ یاد رکھنا، جس طرح دور ختم ہویا وہ معاملات بھی ختم ہو گئے۔ عزت نہ کوئی حاصل کر سکیا، عزت جدوں بھی ملے گی میرے مصطفیٰ دے قدمہ چوں ملے گی، میرے مصطفیٰ دے در دولت ملے گی۔ ساڈا مسئلہ یہ ہے، اسی چاہتے ہیں کہ عزت داری بھی مل جائے اور باقی معاملات بھی بہتر ہو جاؤں۔ پھر اسی نظریہ کی رکھ لیا، ساڈا نظریہ بن چکا ہے جہدے کول مال ہے، عہدہ ہے، گڈی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، یا آرام سکون دی زندگی بسر کر رہا ہے، وہی عزت والا ہے۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، ساڈا نظریہ اور ساڈا خیال جڑا ہے، ساری سوچ جڑی ہے وہ کی ہے کہ عزت والا کون ہے؟ جہدے اندر کوئی عہدہ ہے، جہدے کول مال ہے، پروٹوکول ہے، اس طرح کی چیزیں جہدے کول موجود نے، اسی سوچنے ہیں کہ عزت والا بھی وہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، کدی رات دے ٹائم کو پوچھ پہ تیرا حال کی، کدی کدی انہوں بھی گولیاں کھا کے سونیاں پیندے، آرام دی سکون دی نیند انہوں نہیں آتی، نیند دیاں گولیاں کھا کے انہوں سونا پیندا ہے۔ پھر آؤ نا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ پوچھئے، یا رسول اللہ عزت والا کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ حجت الوداع دا موقع، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے صحابہ جنہاں دے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، جیدی بھی تسی راہ اختیار کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یا رسول اللہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا کسے گورے نو عربی تے کالے تے کوئی فضیلت نہیں، کسے عربی نو عجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسے وڈے نو چھوٹے تے کوئی فضیلت نہیں۔ یا رسول اللہ پھر عزت والا اور فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا عزت والا ہوئے گا اور رب رسول دی نظر میں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے گا، جڑا رب رسول دی نظر عزت والا ہوئے گا۔ یا رسول اللہ کون؟ اتقاکم، جڑا پرہیزگار ہوئے گا، اتقاکم جڑا متقی ہوئے گا، اتقاکم جڑا رب کو ڈرن والا ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے معیار عطا فرمایا، اللہ تے اللہ دے رسول دی نظر ہے عزت والا ویکھنا ہے نا، تے او کون ہوئے گا؟ اللہ کو ڈرن والا۔ اللہ کو ڈرن والا یاد رکھنا نمازی نہیں ہے، روزے دار متقی نہیں ہے، حج کر کے جڑا آیا ہے متقی نہیں ہے۔ شریعت نے، علماء کرام نے دی تشریح کے اندر لکھا ہے متقی کون ہے؟ نماز پڑھنا متقی دی نشانی ہے، متقی نہیں ہے۔ حج کر کے آنا متقی دی نشانی ہے پر متقی نہیں ہے۔ شریعت نے پھر دسیا کہ جڑا اللہ رتے اللہ دے محبوب نے محبت کرتا ہے اور پھر انہاں کو ڈردا ہے، وہی متقی ہے۔ کیسا نسخہ عطا فرمایا! اور جڑا ڈرتا ہے پھر نماز چھوڑ نہیں سکتا، جڑا ڈردا ہے پھر وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ لوگ نماز کیا جائے نا تو کہندے سا کوئی ٹائم کوئی نہیں، اصل ٹائم دی گل نہیں، اصل خوف خدا کوئی نہیں۔ خوف خدا ہوندا تے یہ بہانہ نہیں سے چلنا، پھر سارے کام پیچھے ہوندے، پہلے رب دی نماز ہوندی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا، یا رسول اللہ ذلت کی ہے؟ پوچھے ذلت کی ہے؟ اسی کہہ دینے کہ فلانا بندہ بڑا ذلیل ہے، فلانا بندے دی زندگی ذلت وچ گزر رہی ہے، جملہ بڑی آسانی نہ کہہ سکنے ہیں اور کہہ چھڑ دے ہیں۔
نہیں احتیاط کرتے کہ ذلیل کون ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ذلیل کون ہے، ذلت کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے 2 ہی جملے ارشاد فرمائے اور پورا سمندر ہی سمو چھڑیا۔ 2 جملے دے اندر یا رسول اللہ ذلت کی ہے، فرمایا جڑا لالچ کرے گا وہ ذلت ہے، لالچ کرنا ذلت ہے۔ یا رسول اللہ پھر عزت کی ہے، عزت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب نے عطا فرمایا اس تے صبر کر جائے ہی تیرے واسطے عزت ہے۔ جو رب نے عطا فرمایا پھر کی ہونا؟ اسے کہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا رشتہ دار ساڑے واسطے پسند کیتا وہ سانو عطا فرمایا۔ میرے رب نے جڑا بہن بھائی میرے واسطے پسند کیتا مینوں عطا فرمایا۔ میرے رب نے جڑے دوست احباب میرے واسطے پسند فرمائے وہ مینوں عطا فرمائے۔ میرے رب نے جڑا عہدہ میرے واسطے پسند کیتا وہ مینوں عطا فرمایا۔ میرے رب نے جتنا رزق میرے مقدر وچ لکھیا وہ مینوں عطا فرمایا۔ پھر کیوں نہ میں رب دی رضا تے راضی ہوں۔ جدو بندہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی ہو جائے اور وہ دیتے ہوئے صبر رزق تے صبر کر جائے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کائنات تے ذرہ ذرہ ہو سکتی ہے، آسمان تے پڑھ سکتا ہے، مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا نے فرمایا عزت داری وہی ہے جڑا رب دے دیتے تے صبر کر جائے۔ اور پھر ایک جملہ مولا مرتضیٰ پاک دا شیر سی نا تے شیراں ورگا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تو رب دے تھوڑے جے رزق تے راضی ہو جا، رب دے تھوڑے جائے رزق تے راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑے اعمال تے راضی ہو جائے گا، اللہ تیری تھوڑی عبادت تے راضی ہو جائے گا۔ تو رب تے راضی ہو جانا۔ ساڈا مسئلہ سی کہنا رب بھی راضی ہو جائے اور خود راضی ہوندے کوئی نہیں، خود شکوے کر رہے ہونے ہیں، خود اسی گلاں باتاں کر رہے ہونے ہیں اور طرح طرح دی شکایتاں کر رہے ہونے ہیں۔ تو رب تے راضی ہو جا، رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ مقصد ہے کہ عزت کے دے اندر ہے، عزت میرے رب دے تقوی دے اندر ہے، پرہیزگاری دے اندر ہے، متقی بن جان دے وچ عزت ہے۔ اور دوسرے نمبر تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر ہوئے، یا الہ العالمین، ہر بندہ کہندا ہے میں عزت والا ہاں، میں عزت والا ہاں، مولا تو دس عزت والا کون ہے؟ اے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ پاک نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی، یا اللہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں عزت والا، میں عزت والا، مالک تو دس میں عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس بندے کو بدلہ لین دی طاقت ہوئے، بدلہ لین بڑی توجہ رکھنی ہے، جس بندے کو بدلہ لین دی طاقت ہوئے اور وہ معاف کر چھڑے عزت والا۔ یعنی ایک بندے نے گال کٹی ہے تے گال دا جواب وہ دے سکتا سی تھپڑ دے نال، تھپڑ نال دے سکتا سی جواب پر نہیں دیتا، معاف کر چھڑیا۔ ایٹے دا جواب پتھر دے سکتا سی، طاقت سی دے کولوں، بولی دا جواب گولی نال دے سکتا سی پر نہیں دیتا، معاف کر چھڑیا۔ اور اللہ رسول دی نظر سب تو والا عزت والا جڑا معاف کر چھڑے، معاف کرن والا ہی سب تو زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ عزت والا کون ہے؟ اے فرمایا کہ متقی عزت والا جڑا رب کو ڈردا ہوئے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا معاف کر دیندا ہوئے نا اے سب تو زیادہ عزت والا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ جڑا بندہ عاجزی کردا ہوئے، انکساری کردا ہوئے، اپنے آپ کو نیواں رکھدا ہوئے، وہ عزت والا ہے۔ 3 نسخے عطا کیتے گئے۔ پہلا متقی، اللہ تے اللہ دے رسول کو ڈرنے والا عزت والا ہے۔ پھر کی فرمایا جڑا معاف کر دے وے وہ عزت والا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا عاجزی کردا ہوئے، بندے اگے نہیں اللہ دے اگے، بندے دے اگے تے پھر چاپلوسی بن جائے گی نا، بندے دے اگے اتنا کہ کہے کہ میں اعمال دے وچ انہاں نال تھوڑا ہاں، میں عبادت دے وچ انہاں نال تھوڑا ہاں، لیکن اے نہ ہوئے کہ چاپلوسی کرن لگ پوے، عاجزی رب دے اگے کردا ہوئے۔ اور فرمایا کہ وہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کسی نے کہا کہ حضرت تسی محفلہ تے نہیں آؤندے تے لہذا ساڈا دل کرتا ہے کہ ساڈی محفل دی تسی زینت بنو تے آ کے تسی بیٹھو اور سانو کوئی واعظ و نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا واعظ و نصیحت میں کوئی نہیں کرنی تے باقی ہے میں آ جاواں گا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، فرمایا شرط میری ہے کہ میں جتھے چاہواں گا میں بیٹھاں گا، تسی مینوں کچھ نہیں کہنا بھی فلاں جگہ تے بیٹھو، اوتھے بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح دی فرمائشیں میں تھوڑی پوریاں کوئی نہیں کرنی، جتنے میرا دل کرے گا میں بیٹھاں گا۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔
تسی آؤ جتھے مرضی تھوڑا دل کرے. آپ گئے اور ویکھیا مجمع لگا ہوا ہے, علماء کرام بیٹھے نے, واض و نصیحت ہو رہی ہے, تے آپ سٹیج تے نہ بیٹھے بلکہ جتی والی جگہ تے جا کے بیٹھے. کون؟ وقت دا امام, وقت دا کہ اللہ دا ولی ابراہیم بن آدم. اے اس شخص ہے جڑا وقت دا بادشاہ بھی سی, بادشاہ سی وقت دا. بادشاہی چھوڑ کے نا دریا تے آ کے بہ گیا. تے پھر وزیر مشیر بھی پیچھے آ گئے. انہوں نے کیا چنگا بادشاہ تو ایڈی سلطنت چھوڑ کے اے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے ہر چیز چھڑ چھڑا کے ایتھے دریا تے آ کے بیٹھا ہے. اور بادشاہی چنگی سی یا اے چنگا ہے؟ چنگا بندہ ہے تو. انہوں نے تن جدو ماریا نا تے آپ اس وقت کوئی چیز سی رہے سن, سلائی پہ کر دے سن. آپ نے اس سوئی اٹھائی اور دریا دے وچ جا کے فرمایا ویکھنا چاہتے ہو میری بادشاہی؟ حکم دیتا کہ مچھلیوں جتنی جلدی ہو سکے میری سوئی میری واپس کی جائے. مچھلیاں نے سونے دی سوئی لیا دیتی. فرمایا نہیں میری لوہے والی لے آؤ. پھر ایک مچھلی آئی اور چاندی دی لے کے آ گئی. فرمایا نہیں یہ بھی میری نہیں, میری لوہے والی سوئی لے کے آؤ. پھر ایک مچھلی نکلی جو چاندی دی لے کے آئی اور لوہے دی لے کے آئی. آپ نے فرمایا دسو پہلی حکومت چنگی ہے یا ہوں دی حکومت چنگی ہے؟ پہلی میری حکومت سی دنیا تے اور لوگوں تے. لوگ منافق سن, کوئی چنگا کہندا سی کوئی بندہ کہندا سی. ہن ویکھ رب نے جدو رب نال محبت کیتی ہے اور رب دی تابع داری کیتی ہے, رب نے بے زبانہ تے میری حکومت کرا چھڈی. او ابراہیم بن آدم جدو گئے نا محفل تے جتی والی جگہ تے جا کے بہ گئے. لوگ ایک باری کمب گئے کہ اللہ دا ولی ہے اور بڑا مقام پاؤن والا ہے. لوگ دوڑ کے آئے, ہاتھ جوڑے, حضرت جی کتنے بہ گئے ہو؟ ایتھے بیٹھ من تھوڑی شان نہیں ہے, تسی اللہ دے ولی ہو, بہت بڑا مقام رکھ دے ہو, اٹھو نا ذرا سٹیج تے آؤ. اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا یار اللہ دی نظر دے وچ میری عزت ہے نا ایتھے نہیں گھٹے گی, تے جے اگر عزت ہی نہیں ہے تے بھاویں میں سٹیج تے بیٹھ جاواں پھر میری عزت نہیں ہوئے گی. عزت کی ہے اللہ رسول دی نظر دے وچ. اگر بندہ اللہ رسول دی نظر عزت والا ہے تے پھر جس جگہ تے بیٹھا ہے عزت والا ہے. جی اس مالکاں دی نظر عزت والا نہیں ہے تے بینچ سے مرضی بہ جائے, پھر بھاویں حکمران ہی بن جائے پھر عزت والا نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز وقت دا بادشاہ ہے. آپ کو کچھ مہمان آ گئے. مہمانہ نے رات تک گئے تک جگائی رکھی آپ کو, گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. جدو رات گئے تک جاگتے رہے چراغ بجھ گیا تے غلام آپ دا بھی سو گیا سی. مہمانہ نے کہا بھی غلام کتنے ہے, چراغ جلائے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں, وہ ستا پیا ہے, تھوڑی دیر ہی ہوئی ستا ہے, ستا رہن دیو انہوں نے. چل میں اٹھ کے آپ جا کے چراغ سیدھا کر دینا, دوبارہ چلا چھڑتا. مہمان کہنے لگا نہیں حضرت جی تسی تے بادشاہ ہو, وقت دے حاکم ہو, تسی کیوں اٹھ دیو, اسی خود جا کے چلا کے آنے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں غلام ستا پیا ہے, تسی مہمان ہو تے غلام اٹھا نہیں سکتا کیونکہ ہونی تھوڑی دیر ہوئی ستا, اور تسی مہمان ہو تو کہہ نہیں سکتا کہ مہمانہ کو خدمت نہیں لی جاندی. خود عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور چراغ تیل پایا, پھر چراغ چلایا اور چلا کے آ کے بہ گئے. ایک مہمان کہنے لگا حضرت تسی اپنے کام آپ کرتے ہو؟ فرمایا جدو اٹھ کے گیا سی ادھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی سن تے آ کے بیٹھا پھر بھی کام کرن لگ, کام کرن نال کوئی شان نہیں گھٹ جاندی. گل کی ہے کہ اللہ رسول دی نظر عزت والا ہونا چاہیے. اللہ رسول اگر پسند, حضرت سلمان فارسی ایک صوبے دے گورنر سن, اور گورنر تو پتہ ہے بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, پورے ایک صوبے دے گورنر. اور آپ کی عادت مبارک ہوتی سی کہ آپ نا سادہ لباس پاؤندے سن, محسوس نہیں سی ہوتا کہ گورنر ہے, سادہ لباس پا کے زندگی بسر کرتے سن. آپ نے کدھر جانا سی تے جتے اسی اپنی بولی کہ بس سٹاپ, ہن بساں دا دور تو اس وقت ہے نہیں سی, لیکن بس سٹاپ دی جگہ تے آپ پہنچے جتھے آمد و رفت آندی جاندی سی, لوگ شہر دی طرف داخل ہوندے سن. اوتے کھڑے نے بھئی کوئی چیز آئے تے میں جاواں. کی ویکھیا میں ایک بندہ مسافر سی, انہیں سامان اٹھایا ہویا, وہ بھی اسے بس سٹاپ والی جگہ تے آ گیا. انہیں جدو ویکھیا نا سلمان فارسی نو, جاندا نہیں سی کون ہے, ویکھیا تے کہنے لگا اوے غلام اُریا میرا سامان اٹھا. کینو کہہ رہا ہے؟ وقت دے گورنر اور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی جنہاں دے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت دے وچوں ہے. انہوں نے کی کہہ کے بلا رہا ہے سلمان اے غلام اُریا اور میرا سامان اٹھا. ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے گل پہ جاندا, لیکن آپ گئے اور جا کے وہ سامان اٹھایا, چپ چاپ وہ سامان اٹھا کے اپنے کندھیاں تے لے کے جا رہا ہے.
جا رہے ہیں تے رستے میں جڑا کوئی ملدا سی کہندا سی گورنر صاحب سانو دے دیو، گورنر جی سانو پھڑا دیو۔ دو تین بندے نے جدو یہ گل کی نا تو مسافر جڑا سی پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہندا تسی گورنر ہو، تسی گورنر ہو، معاف کر دینا میرے پتہ نہیں چلیا۔ آپ کی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو پے تے رو کے فرمایا یار یہ تے میرا دنیا داری نام ہے، اے گورنر وے تے دنیا دارا نے میرے بنایا ہے، اصل جڑا نام ہے تو پہلے لے کے پکاریا کہ غلام ہو رہا، اصل تے میں غلام ہاں۔ دنیا چیخاں مار کے رون لگ پئی، سلمان تسی تے وقت دے گورنر ہو اور اپنے آپ کی کہہ رہے ہو کہ میں غلام ہاں؟ فرمایا ہاں، پہلے میں یہودی دا غلام سا اور کھجورا توڑیا کردا سا، اور میں کو کمک لیا کردا سی، کھجورا توڑ توڑ کے میں دیندا سا، پھر رب نے فضل کیتا، پھر میں محمد عربی دا غلام بنیا، اور جدو محمد عربی دا غلام بنیا پھر محمد عربی نے صوبے دا گورنر بنا چھڑیا، پھر امام بنا چھڑیا ہے۔ یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر ہے، عزت عاجزی دے اندر ہے، اور عزت معاف کرن دے اندر ہے۔ ایک امام گزرے نے دلی دے اندر رہنے والے سن، فخر جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام بھی سن، خطیب بھی سن، دلی دی جامعہ مسجد دے اندر آپ جمعہ وغیرہ پڑھایا کرتے سن۔ آپ دی کرامت ایسی کہ اگر کوئی دعا کران واسطے آئے نا، کروان واسطے سامنے آ کے کھڑا ہوندا سی تے آ کے صرف سامنے کھڑا ہو جاتا سی، کچھ کہندا نہیں سی، آپ نو پتہ چل جاتا سی کہ یہ بندہ محتاج ہے، یہ بندہ مریض ہے، یہ بندہ بے اولاد ہے۔ آپ فوراً دعا کر دے یا اللہ یہ بے اولاد ہے، ان اولاد عطا کر دے، یعنی بندے نو ویکھ کے سمجھ جاندے سے کہ بندہ کی مہاجت لے کے آیا۔ ایک کرامت سی آپ دی۔ آپ جمعہ پڑھایا تو جمعہ جدو پڑھاندے سن پہلے چند بندے، پھر جمعہ پڑھاندے رہے تھے، وقت گزرتا گیا، پھر جامعہ مسجد بھری گئی، لوگ جامعہ مسجد پورے نہ آئے، جو وقت دا بادشاہ سی وہ غیر مسلم سی، انہوں تکلیف ہونے لگ پئی کہ کدھر مولوی میرے واسطے خطرہ ہی نہ بن جائے، کدھر مولوی کوئی نقصان ہی نہ میرا کر دے، تو عوام ادا ہی جا رہا ہے۔ انہیں ایک نے طوائف خریدی، طوائف نچن ٹپن والی، انہوں اتنا پیسہ دیتا اور کیا کہ تم ایک ہی کام کرنا کہ مولوی نو کسی طرح ورگلاؤنا ہے، پھر نہ بدنام کرنا ہے، جدو بدنام ہوئے گا یہ مجمع ٹوٹ جائے گا، لوگ تعلق جو قائم رکھ دینے ختم ہو جائے گا، تو جا کے صرف انہوں ورگلاؤنا ہے۔ اور طوائف کہنے لگی بادشاہ جی گل نہیں کوئی نہیں، میرے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے، میں تے بڑے بڑے سرمیاں نو ورگلا سکنی ہاں، مولوی تے شاہی کوئی نہیں۔ بڑی ناز و نخرے دے نال وہ عورت آئی، جمعہ دا ٹائم سی، امام فخر جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھا کے لوگاں دی عقیدت منداں دی لائن بن گئی، سجے پاسے کھبے پاسے، اور سیڑھیاں آپ نے گزرنیاں سن تھلے، سجے کھبے سارے کھڑے نے عقیدت مند محبین، اور آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں تھلے دیا، سامنے عورت آ گئی اور آ کے انہیں پہلے کیا السلام علیکم، آپ نے کیا وعلیکم السلام، انہوں گلہ اس اندازے کرن لگ پئی کہ جدہ بہت زیادہ جانن والی ہے اور بڑا تعلق رکھن والی ہے۔ کہنے لگی او بابا جی پھر تسی رات نو آئے تے آ کے پھر وہ بیٹھے رہے میرے کول، پھر پہلے بھی تسی آندے سو، اگلی راتی پھر تسی آئے تے آ کے پھر کھوٹے سکے میرے دے کے گئے، وہ کھوٹے سکے سن جو تسی راتی میرے دیتے سی، تے میں دکان تے گئی تے دکان والے نے کیا میں کھوٹے نے انہیں نہیں لائے تے میں آنا نہیں سی، لیکن مسئلہ بنا کہ ضرورت پہ گئی ہے تے بڑی مجبور ہو کے آئیاں تے دسو پھر تھوڑی طبیعت ٹھیک ٹھاک رہندی ہے۔ جدو یہ گلاں ہوئیاں پھر کچھ کچے سن کچھ پکے سن، بندے سارے پکے تھوڑی ہوندے نے، پکے تھوڑے ہوندے کچے بہتے ہوندے نے۔ جدو ادھر دی گلاں ہوئیاں ماحول تبدیل ہو گیا، جڑے تے صرف پکے ہوتے کھڑے رہے تے جڑے کچے سن انہوں نے متھے تے ہاتھ رکھ لیا، ہیں اسی تو سوچدا سا کہ مولوی حجرے وچ ہوندا ہے، مولوی گھر ہوندا ہے، اے مولوی رات نو کتھے ہوندا ہے، سان تے پتہ ہی نہیں، اسے پوچھے ہی نہیں کدی۔ پر جنہ اندر عشق سمایا انہاں نہیں بج جانا، جنہ اندر عشق سمایا انہاں نہیں بج جانا، سونے ملن ہزاراں اساں نے یار وٹاؤنا۔ جڑے سن پکے انہوں نے کیا جو مرضی ہو جائے، انہیں جو مرضی ہو جائے، سانو پتہ نا ساڈا امام کس طرح دا ہے، سانو پتہ ہے جو مرضی ہو جائے۔ بی بی گلا کر رہی سی کہ بابا تسی آئے تے پھر کھوٹے سکے دے کے گئے تے کھوٹے سکے چلے کوئی نہیں، تسی اصل دے کے جانے سی مینوں۔ فخر جہاں رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سیڑھیاں اتر رہے سن، اسے طریقے نال سیڑھیاں اتر کے آپ نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے، اسے بچی دے سر تے، اور سر تے ہاتھ رکھ کے تے دوسرا ہاتھ جیب وچ پا کے اصلی سکے کڈے اور کڈ کے فرمایا او میری بیٹی، او میری بیٹی،
3 مرتبہ کیا او میری بیٹی چل کی ہویا تو میرے کو اصلی سکے لے جا اصلی سکے لے جا اور جدوں بھی ضرورت پے جدوں بھی لوڑ پے آ جائی فخر جہاں تینوں اصلی سکے دیا کرے گا آ جائی اتنی گل کر کے امام صاحب ٹر گئے جدو ٹرے اس عورت تے غشی تاری ہو گئی غشی تاری ہو گئی ہیں ایک لمحے واسطے غشی سی پھر گری زمین تے پھر اٹھی اور اٹھ کے کہنے لگی او امام کیڑی مٹی دا بنیا ہے میں ویک چکی ساں میں اپنا مول لا کے آئی ساں کہ تینوں بدنام کرنا ہے تینوں بدنام کرنا ہے اور جنوں میں تینوں بدنام کرنا آئی تو میری بیٹی بنا لیا میں بدنام کرنا آئی اور میں وہ طوائف ہاں جنہوں لوگ بری نظر نال ویکھ دے نے کدی کسے بیٹی سمجھ کے نہیں ویکھیا بہن سمجھ کے نہیں ویکھیا ماں سمجھ کے نہیں ویکھیا بری نظر نال ویکھیا پر تو بیٹی بنا لیا تو سینے نال لا لیا پیار کیتا آج تک کسے میری بیٹی نہیں کیا جب انی گل کیتی نا تو امام صاحب نے پھر ایک مرتبہ ہاتھ رکھیا پھر میں بیٹی بنایا تو بیٹی بن کے رہی بیٹی بنایا تو پھر بیٹی بن کے رہی انہیں پھر دوپٹہ اپنے سر تے کیتا اور دوپٹہ سر کے اسے جامعہ مسجد دلی والے سامنے کھڑے ہو کے کیا او کائنات والے ہو او دلی والے ہو خبردار ہن میرے کوٹھے تے کوٹھا سمجھ کے نہ آیا جے ہن میں انہوں مسجد بناواں گی او تو رب دی اذان ہوئے گی یا مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا جائے گا ہن فقط جائیں بھی تے کر سکتے سن پڑھ لو انہوں مارو کٹو اے بدنام کرنا یہ پر آج دی عزت جڑی ہے وہ معاف کرن دے اندر ہے آخری بات ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جامعہ مسجد نبوی شریف دے اندر میں الحمدللہ زیارت کر کے آیا مسجد نبوی شریف تو آپ دا گھر تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ہے آپ نے نماز پڑھی مسجد نبوی شریف دے وچوں تے جدوں باہر نکل کے جا رہے نا تے ایک انجان بندہ پہلی باری آیا سی جگہ تے انجان بندہ کسے نے بھیجیا سی وہ گالاں کڈن لگ پیا آپ پہلے آپ تیزی نال جا رہے سن تیزی دے نال تے جدوں گالاں کڈن لگ پیا نا آپ آہستہ ہو گئے آپ نے سر جھکا لیا تو انہوں نال لے لیا تے آہستہ آہستہ آپ چلتے جا رہے ہیں تو نال نال جا رہے ہو گالاں کڈدا جا رہا ہے گالاں کڈدا جا رہا ہے 2-2.5 کلومیٹر دا سفر ہے آپ دا گھر دا گالاں کڈدا ہی جا رہا ہے جدوں آپ دا گھر قریب آیا نا آپ نے فرمایا او بندے خدا میرا گھر آ گیا ہے تے گھر دے وچ میرے بچے بھی نے رشتہ دار بھی نے انہوں نے سن لیا نا تو تین تکلیف دینی ہے پریشان ہون گے تین تنگ کرن گے تے لہٰذا ہور کچھ کر کے نہیں تے میں جلدی جلدی کہہ لیں کون کہہ رہے ہیں امام زین العابدین جدوں انی گل کیتی نا آپ نے پورے سفر کوئی گل نہیں کیتی سے انی جملے جا گھر کول جا کے کہے یکدم اس بندے تے انج لگدا سی جے بمب گر گیا سکتا تاری ہو گیا کھڑا ہو گیا چپ ہو گیا کوئی زبان گل نہ نکل سکی آپ نے جنہوں انہوں ہلا کے فرمایا اچھا پھر انج کرے تے کھڑا روی میں ہنے کروں ہو کے آنا آپ گھر گئے 5 کلو کھجوراں سرکہ دی بوتل شہد دی بوتل اٹھائی اور اٹھا کے انہوں دیتی انہوں کیا بے لے جا اور پھر بھی کدی ضرورت پئی آ جائے امام تینوں دل کھول کے عطا کرے گا اور تے پہلے سکتا تاری سی خاموش ویکھ رہا سی تے جدوں امام نے تحفے دیتے ہن چیخ مار کے رویا اور روندے روندے انہیں کیا امام میں کوئی تانوں دعاواں نہیں سی دے رہا میں کوئی تہاڈے نال نیکی نہیں سی کر رہا جہدا تسی اجر دے رہے ہو میں گالاں کڈدا پیا سی تانوں اور کسے نے مینوں بھیجیا سی تے امام تسی کی کردے پئے ہو آپ نے فرمایا میرے دادا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا انہوں نے فرمایا سے پتر اگر کوئی دروازے تے آ جائے تو خالی نہ موڑی خالی نہیں جانا چاہیے اے سخاوت میرے دادا علی المرتضیٰ دی ہے اور باقی رہ گیا گالاں دی گلاں اور سن جڑا گالاں تو کردا پیا سی وہ تیرا کردار ہے اور جو میں کر رہا ہے میرا کردار ہے پھر وہ بندہ چیخیا اور کیا انہیں تاریخی جملے کہے وہ کہنا میں حسین نو نہیں ویکھیا میں حسن نو نہیں ویکھیا میں علی المرتضیٰ نو نہیں ویکھیا اور جنہاں نے مینوں بھیجا انہاں تے بھی لعنت میں نہیں حسن نو ویکھیا نہیں حسین نو ویکھیا نہیں علی نو ویکھیا اور جدی نسل دے اندر امام زین العابدین دا مقام ہے اور صبر ایڈا وڈا ہے اللہ جانے حسین دا صبر کیڈا ہوئے گا علی المرتضیٰ دا صبر کیڈا ہوئے گا اور علی المرتضیٰ دی سمجھ نہیں آ سکتی پھر مصطفیٰ دا کیا مقام ہونے گا اللہ اکبر میرے بھائی آج عزت جڑی ہے وہ معاف کرن دے اندر ہے معاف کرن دے اندر پہلے نمبر تے تقوی دے اندر عزت ہے پھر دوسرے نمبر تے اللہ دے رسول دے اگے عاجزی کرن دے اندر عزت ہے اور تیسرے نمبر تے معاف کر دین دے اندر عزت ہے اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دعا ہے خالق کائنات سانو اپنے
اپنی نظر دے اندر عزت والا بنائے اور او اعمال دی توفیق عطا فرمائے جڑا اللہ تے اللہ دے رسولوں پسند